اپنی اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم کے بارے میں فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، اور ٹوٹل 3 جملے ہیں، ان میں پہلا جملہ یہ ہے کہ سردی یہ صاحب ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے موسم بہار ہے، یعنی نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ۔ اور پھر خود ہی حضور علیہ السلام نے اس کی آگے 2 جملوں میں وضاحت فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ طال اللیل فقام، کہ قصر النہار فصام، کہ اس موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو بندہ مومن روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی آسانی سے۔ وطال اللیل فقام، اور راتیں اس میں طویل ہو جاتی ہیں تو بندہ مومن اس میں قیام اللیل کر سکتا ہے، تہجد ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی جامع حدیث ہے، ہم خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ راتیں اس میں طویل ہو جاتی ہیں، اور کافی آرام سے اگر ہم صحیح وقت پر سوئیں تو نیند بھی بہت اچھی طرح پوری ہو سکتی ہے، اور جب نیند پوری ہو سکتی ہے تو پھر یقیناً تہجد، ورنہ کم از کم فجر کی نماز تو ہم بہت اچھی طرح جماعت میں پہلے سے حاضر ہو کر ادا کر سکتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہماری طبیعتوں میں چونکہ سستی، غفلت، کاہلی اور پرانی عادتیں اور انسان کی طبیعت میں کچھ مشقتوں کو برداشت کرنے سے جو کترانے کی کیفیت ہے، یہ ساری چیزیں اس کو مل جل کر روک دیتی ہیں عبادت کرنے سے، تہجد کے لیے اٹھنے سے، اور تھوڑی سی ہمت کرنے سے اس کو یہ ساری چیزیں روک دیتی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورتی سے اپنی امت سے یہ امید لگائی ہے کہ یہ میری امت رات میں، سردی کی راتوں میں قیام اللیل کرے، تہجد پڑھے، یعنی حضور علیہ السلام ہم سے امید تہجد کی لگا رہے ہیں اور ہم فجر بھی ادا نہ کر پائیں، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہوگی امت کے اس رویے سے، کہ جن سے میں نے امید لگائی کہ وہ قیام اللیل فرمائیں لیکن وہ نماز فجر میں بھی حاضر نہ ہو سکیں، تو یہ یقیناً بہت بڑی محرومی ہے۔ صحابہ کرام باقاعدہ مرحبا کہتے تھے، سردی کے موسم کو خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صاحب نالین ہیں، یعنی حضور کے نالین بردار تھے وہ، اور اسی سے پھر وہ پہچانے جاتے تھے، ساتھ ساتھ حضور کے رہتے تھے، جہاں حضور کہیں پہنچتے تھے اور نالین مبارک حضور اتارتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نالین کو لے کر اپنے بازوؤں میں رکھ لیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ صاحب النالین کہلاتے ہیں۔ اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں حضور سے اٹھائی کہ انہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ سردی کا مہینہ آتا، فرماتے تھے کہ مرحبا بالشتاء، سردی کے موسم کو مرحبا مرحبا، فإنہ برکۃ، کہ اس میں برکت ہی برکت ہے، اور پھر خوشی سے خود کہا کرتے تھے کہ اس میں کیا خوبصورت برکتیں رکھی رب نے، کہ اس میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہم روزہ رکھ سکیں گے، اور راتیں طویل ہو جاتی ہیں اب ہم آسانی سے قیام اللیل کر سکیں گے۔ یہ خوشی کا وہ اظہار کیا کرتے تھے۔ یعنی جیسے اس کی مثال یوں لے لیں کہ ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی موسم یا موقع آتا ہے، ہم اپنے دنیاوی فوائد کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اچھا ایسا طعام اور ایسا کھانا پسند ہے کہ جو صرف سردی میں ملتا ہو، تو وہ سردی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے گا دوستوں میں، اور دوستوں کو میسج کرے گا کہ اچھا سردی کا موسم آ گیا ہے، اب ہم فلاں جگہ کھا سکتے ہیں، فلاں جگہ ریسٹورنٹ میں جا سکتے ہیں، سردی کا فلاں کھانا، فلاں جگہ فش پوائنٹ ہے، فلاں جگہ یہ بنتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ماحول بھی ہے، دوست گیدرنگ کر کے ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ فیملی یا گروپ اور یا دوست مل جل کر یہ سب کرتے ہیں، لیکن کیا گھروں میں کبھی ایسا بھی ماحول بنا کہ ہفتے میں نہ صحیح مہینے میں 1 مرتبہ پوری فیملی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، سارے بچے بھی اٹھے ہوئے ہوں، گھر کی خواتین بھی اٹھی ہوئی ہوں، اور ایک عید کا سما لگ رہا ہو، ایسا لگے کہ یہ سارے کیوں جاگ رہے ہیں، اور پھر بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ سردی کا موسم ہے، اس میں اللہ کے نبی نے تہجد کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے،
یعنی مہینے میں ایک مرتبہ کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ہم کھانے پینے کے لیے تو ہر ہفتے کو دوستوں کے ساتھ سردی کو انجوائے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اور زیادہ باہر چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، 10-15 دن۔ اسکولوں کی چھٹی آئیں گی تو پھر ابھی سے پلاننگ چل رہی ہوگی، کوئی کہاں جائے گا کوئی کہاں۔ لیکن عبادات کے لیے کہ یہ جو موسم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نقطۂ نظر سے بیان کیا اور کس زاویے سے اللہ کے نبی نے سمجھایا، اس کے لیے شاید کہ کبھی گھر میں میٹنگ نہ ہوتی ہو، کبھی اس کے لیے کوئی پلاننگ نہ ہوتی ہو، اور برسوں سے ایسا ہی ہمارا روٹین چل رہا ہے کہ ہم عبادت کے لیے کوئی ہمارے درمیان کوئی میٹنگ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں پر بھی اس کے اثرات پھر ہم نظر نہیں آتے۔ بچے بھی بڑے ہوتے ہیں تو ان کی بھی پھر پلاننگ کوئی باہر گھومنے پھرنے کے بنتے ہیں، پلان کھانے پینے کے بنتے ہیں، عبادتوں کے لیے نہ دوست یار میٹنگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں بات کر دے تو کہتے ہیں کہ آپ مولوی بن گئے ہیں، تو آپ تو مولاناؤں کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے ہیں، جو آپ اب یہ روزے اور عبادت اور تہجد کے مشورے دینے لگے ہیں۔ تو اسی طرح شاید ہماری زندگیاں گزر جائیں گی، انہی تان و تشریح میں گزر جائیں گی، اور اسی طرح ہنستے کھیلتے شاید ہم عبادتوں کے بہت سی عبادتوں سے محروم ہو کر چلے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ یہ موسم جب آیا ہے تو اس پورے موسم سرما میں کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح ہم اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کچھ ایسا مرتب کر سکیں، کچھ ایسا حاصل کر سکیں۔ میں نے ایک موقع پر ایک مسجد میں غالباً یوم صدیق اکبر کے حوالے سے درس دیتے ہوئے ایک بات کہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ میں 4 باتیں پوچھی اور ان چاروں پر حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یہ کام میں نے الحمدللہ کیا ہے۔ جیسے حضور نے پوچھا کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا، نفلی روزہ، تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا۔ پھر آج تم میں سے جنازہ کس نے کسی کا ادا کیا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا۔ آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، آج تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت۔ یہ 4 سوالات تھے اور ان چاروں پر صدیق اکبر نے جواب دیا۔ تو پھر اس پر خوشی سے حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں اللہ نے اس کے لیے جنت تو واجب فرما دیا ہے۔ تو بعد میں کبھی اس درس کے بعد میرا دوبارہ وہاں جانا ہوا تو ملاقات ہوئی جب لوگوں سے، تو ان میں پھر ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ درس جو تھا فلاں دن اتنے مہینوں پہلے آپ نے یوم صدیق اکبر پہ دیا تھا، تو اگلے 2-4 مہینوں بعد جب میرا عمرے پر جانا ہوا تو کہتے ہیں میں نے یہ حدیث جو ہے آپ سے سن کر ذہن میں رکھ لی تھی، اور میں نے مدینہ طیبہ کے اندر ہی ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کیا کہ جہاں خود صدیق اکبر نے مدینے میں عمل کیا تھا، تو میں نے بھی سوچا میں شہر سرکار میں اور شہر مدینہ میں اس پر عمل کروں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں آسانی سے یہ ساری باتیں مل بھی جاتی ہیں۔ ہمارے ان شہروں میں شاید چاروں باتیں ایک ہی دن میں جمع کرنا مشکل ہو جائے، تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوٹل میں جہاں رہائش تھی وہاں قریبی رہائش میں ساتھیوں میں کوئی بیمار بھی تھا، تو میں نے اس حدیث پر عمل کرنے کی چونکہ اسی دن میں نیت کی ہوئی تھی، تو ایک مریض کی میں نے عیادت بھی کر لی۔ جنازے کی نمازیں تو اکثر وہاں ملتی رہتی ہیں، تو نماز جنازہ بھی میں نے ادا کر لی، اور روزہ صبح سے رکھا ہوا تھا تو صبح سے روزہ بھی رکھ لیا، اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کھانے کی ضرورت تھی تو میں نے ان کو کھانا بھی کھلا دیا۔ تو کہہ رہے بس میں نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا تھا، پہلے سے ذہن بنایا ہوا تھا، تو مجھے چاروں چیزوں کی توفیق نصیب ہو گئی۔ تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم ذہن بناتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے، اللہ پاک کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ بظاہر مشکل کام بھی اللہ رب العالمین آسان فرماتا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے درجات بلند ہونا شروع ہو جائے اور گناہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے، گناہ یعنی ختم ہونا، مٹنا شروع ہو جائے تمہارے اعمال نامے سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، بلا یعنی ضرور بتائیے۔ تو پھر حضور اسلام نے ان میں سے ایک کام یہ بھی بتایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ناپسندیدگی کے باوجود وضو پورا کرنا۔ تو اس کی تشریح یہی کی گئی کہ سخت سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہے، دل نہیں چاہ رہا وضو کرانے کا، مگر پھر ہمت کر کے اٹھ گئے اور وضو کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایک بڑی اہم روایت ہے، یہ جو ہماری طبیعت میں گھٹن ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، ہم فضیلتیں اتنی سنتے ہیں، برکتیں بہت ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی چونکہ اس وقت سردی نہیں ہے اتنی زیادہ، نارمل موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، ابھی ذہن ہم سب کا بن رہا ہوگا، لیکن جب عمل کرنے کا وقت صبح 5 بجے آئے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ طبیعت اتنی زیادہ اس وقت جو آمادگی ہے اس وقت نہیں ہوگی۔ اب یہ اس سب کے لیے وجہ ساری کی ساری وہی ہے کہ طبیعتوں میں ہمیں گرانی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی خود حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی، فرمایا کہ آدمی جب سو جاتا ہے
تو شیطان 3 گٹھانے اس کے اوپر لگا دیتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے، پہلی گٹھان لگائی، پھر ایک اور گٹھان، پھر تیسری۔ اب وہ کس طرح ہوتی ہے، کیا کیفیت ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ایک گٹھان لگاتا ہے، 3 گٹھانے فرما لگا دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر اس بندے کی رات میں اس پہر عبادت کے پہر میں آنکھ کھل جائے اور اس کے بعد وہ آنکھ کھلتے ہی بیٹھ کر یعنی فوراً بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کر لے، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، اور وہ زبان سے کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لے تو فرمایا اس کی برکت سے پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ پہلی گرہ تھوڑی سی بس ہمت کر دی کہ کم از کم چلے آپ کی اگر آنکھ کھل گئی ہے، اگر لیٹے لیٹے سوچتے ہی رہیں گے تو پھر نیند غالب آ جاتی ہے، لہٰذا کم از کم اٹھ کر بیٹھ جائیں، بھلے اوڑھ لپیٹ کر لیکن کچھ دیر بیٹھ کر کچھ زبان سے ذکر و اذکار کریں۔ تو شیطان کی طرف سے جو گھٹن ہوتی ہے طبیعت میں، جس کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی، اس کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر جب وہ ہمت کر کے، اور یقیناً ہمت پھر ہو جائے گی، ایک گرہ بھی کھل جاتی ہے تو تھوڑی سی اور ہمت ہوگی، تھوڑی دیر بیٹھے رہنے کے بعد پھر اگر وہ آگے بڑھ کر پھر وضو کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وضو کرنا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا کہ دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور فرمایا کہ جب وہ وضو کرنے کے بعد پھر وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین صبح ہی صبح اسے شیطان سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم موقع ہوتا ہے، فجر کے لیے بھی یہی بات، جو فجر کے لیے اس طرح اٹھتا ہے اور جماعت کا وقت دیکھ رہا ہے اور پھر سستی نہ کرے، کچھ زبان سے ذکر و اذکار کر لے اور پھر اس طرح وضو پھر نماز کے لیے تیار، تو اس کے لیے بھی یہی بات ہے۔ تو رات میں کسی پہر یا فجر کے لیے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ افراد کے جو اسی طرح ہمت نہیں کرتے، سوئے رہتے ہیں، تو وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ گرہیں لگی رہتی ہیں، کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے، 10 بجے اٹھ رہا ہے، یعنی اپنے اپنے کام کاج کے حساب سے اٹھ رہے ہیں، اور فجر کے حساب سے عام طور پر ہم ذہن نہیں بناتے، آگے کا الارم سیٹ کر کے پھر اس کے حساب سے اٹھتے ہیں، وہ گرہیں لگی رہتی ہیں، یہ ہے اصل بات سمجھ لیں۔ اب وہ گرہیں لگی ہوئی، اب وہ پھر پورے دن ظاہر ہے کہ آدمی شیطان کے حصار میں چل رہا ہے، شیطان کے حصار، اور فجر کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے جو ہمت کر لیتے ہیں، کم سے کم وہ صبح ہی صبح اپنے لیے وہ شیطان کا حصار توڑ کر رحمت کا حصار بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے جو آج ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آخری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی ذکر آیا، ان کی تو ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ بطور خاص اولاد کے لیے بھی نوافل پڑھا کرتے تھے، یعنی خود اپنے لیے تو پڑھتے ہی تھے، اولاد کے لیے بھی پڑھا کرتے تھے الگ سے، جو چھوٹی اولادیں تھیں ظاہر اس ٹائم ان کو کس طرح اٹھایا جائے اور ان پر ابھی کوئی ایسی فرض بھی نہیں ہے، تو وہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ رات کو قیام فرماتے، عبادت کرتے، اور جتنا ان کو عبادت کرنی ہوتی وہ جب مکمل کر لیتے، فارغ ہو جاتے عبادت سے، اور پھر اپنی اولاد کی طرف نظر پڑتی جو سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو پھر وہ مصلی پر پھر کھڑے ہو جاتے اور مزید 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے اور اپنے بچوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، ھذا لاجلک یا بنی، اے بیٹے یہ تمہاری خاطر پڑھ رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری خاطر پڑھنے سے اللہ اس کی برکتیں تمہارے اندر ابھی سے پیدا فرمائے گا، اور کل کو جب تم بڑے ہوگے، جوان ہوگے، اس کی برکتیں اللہ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ یوں بھی ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کے لیے اہتمام کیا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم بچوں ہی کی خاطر گھر میں کوئی اچھی چیز لگا دیتے ہیں، گرمی نہ ہو تو اے سی لگا لیا، ہم یہی کہتے ہیں بیٹا آپ کی خاطر لگایا، بیٹا آپ کی خاطر یہ کیا، بیٹا آپ کی خاطر یہ لے کر آیا، یہ فلاں چیز آپ کے لیے لایا، کھاؤ اس کو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب ان کی خاطر بولتے رہتے۔ عبادت کے اندر بھی صحابہ کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے بیٹا تمہاری خاطر پڑھ رہا ہوں، یعنی کل کو اللہ ان نوافل کا ثواب اور اس کی برکت اللہ تمہاری روح کے اندر پیدا فرمائے گا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، جیسے جسمانی چیزوں کی اثرات ان کے اندر منتقل ہوتے ہیں، صحت بنتی ہے، ایسے ہی روحانی ذکر و اذکار گھر میں ہوتا رہے، کچھ ان کی خاطر عبادت میں اضافہ کر لے، اللہ روحانی طور پر اس کے اثرات ان کے اندر منتقل فرماتا رہتا ہے، کل کو پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا نفع، اس کا فائدہ انشاءاللہ انہیں ملتا رہتا ہے۔ تو ضرور ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے، ہم اپنی بھی تربیت کریں، ان کی بھی، جن گھروں میں ہر وقت میوزک، گانے، باجے، تو یہ تو وہ، یا خدا نخواستہ گالی گلوچ، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے، تو یہ تو اس کے اثرات منفی اور نیگیٹو پڑ رہے ہوتے بچوں کے اوپر، وہ منفی چیزیں جا رہی ہوتی، بے برکتی گھر میں آ رہی ہوتی ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ بچے بھی پسند کر رہے ہیں، میوزک بھی، تو یہ ساری چیزیں، اور پورا ایک گھر لگا پڑا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ بڑے ہو کر وہ اس کے اثرات اور نقصانات کہیں نہ کہیں وہ محسوس کرتے ہیں، یعنی آج ہم جو کچھ کرتے ہیں آگے چل کر فیوچر انہیں دیکھنا ہے، اور وہی پھر اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو اثرات سے گزرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
سردی کے موسم کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اللہ ہمیں اس کے لیے بھی سوچنے کی، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔